أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من بعد الله أفلا تذكرون۔ یہ سورہ جاسیہ پارہ نمبر 25 میں سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ رب العزت اس میں فرماتا ہے، یہ عرفان القرآن، ترجمہ عرفان القرآن اعلیٰ حضرت اس پہ ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھلا دیکھو تو وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا ہے۔ آگے ترجمہ میں چل مگر اس موضوع پہ بات ہوگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے بھلا دیکھو تو وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، لا مطلب نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی معبود ہمارا، مگر اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور اللہ کہتا ہے لا، نکال دو، ہر معبود کو نکال دو دل سے، اس کو لا کی تلوار سے مار دو، ختم کر دو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنے، یعنی اس کی پوجا کرتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، جو نفس کہتا ہے بس وہی کرتے ہیں۔ اس کے لیے امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں، یہ مکتوب ہے جلد اول، مکتوب نمبر 35 حصہ اول۔ اب اس آیت کو ذرا ذہن میں رکھیں، اور پھر اس مکتوب کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے ولی قرآن اور حدیث سے باہر کوئی بات نہیں کرتے ہیں، اور کس پیارے انداز میں ہمیں اس کی شرح سمجھاتے ہیں، اس آیت کی شرح سمجھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ طریقت کیا ہے؟ یاد رکھو، سب سے اول شریعت ہے، اور امام ربانی اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں کہ یہ طریقت جو ہے یہ شریعت کی خادم ہے۔ شریعت جو یہ طریقت جو شریعت کی خدمت کرتی ہے کہ بندہ اس شریعت پہ آ جائے، طریقت پہ چلتے، طریقت پہ اس رستے پہ جو بزرگان دین کا رستہ ہے، جو اللہ کے ولیوں کا رستہ ہے، جو مقربین کا رستہ ہے، جو حضور کے صحابہ کا رستہ ہے، جو خود حضور کا رستہ ہے، جو اللہ کا بتایا ہوا رستہ ہے، اس پہ چل کے آپ اللہ تک پہنچو، اللہ کی قرب تک پہنچو۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ جو بھی باطل جو معبود ہے، جو معبودوں کو ہم نے اپنے نفس کے اندر بٹھا رکھا ہے، جس کا ہم کہنا مانتے ہیں، ان معبودوں کا کہنا لا کی تلوار سے کاٹ دو، ان معبودوں کو نکال دو۔ امام ربانی اس مکتوب میں لکھتے ہیں سیر و سلوک کہتے ہیں، سیر کہتے ہیں اس رستے پہ چل کے، سالک کہتے ہیں، اور سلوک کہتے ہیں اس پہ چلنا۔ سیر مطلب اللہ، اللہ کو پانا کہتے ہیں۔ سیر و سلوک سے مراد نفس امارہ ہمارا جو گناہوں کی طرف لپکتا ہے، جو ہمیشہ گناہوں کی طرف چلتا ہے، وہ نفس امارہ کا تزکیہ، یعنی اس نفس کو آپ صاف کریں رذائل سے، ان کو دھوئیں اس ذکر و اذکار سے، اس کی تطہیر ہے۔ یعنی جو سیر و سلوک کیا ہے؟ اس نفس امارہ کی تطہیر ہے، تاکہ ان باطل معبودوں یعنی جھوٹے خداؤں کی عبادت سے نجات حاصل ہو۔ جھوٹا معبود کیا؟ ہمارا نفس، جو ہم دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے کیا ہے؟ یہ جو ذکر و اذکار، جو مرشد جا کے ہم بیت ہوتے ہیں، پھر ہمیں وہ سبق دیتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہم اپنے اسباب کو پورے کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ جو جھوٹے معبود، جو نفس کی خواہشات کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اس کو جو ہم نے اپنا خدا بنا لیا اپنے نفس کو، ہم ان معبودوں سے نجات حاصل کریں، ان معبودوں سے جو اس خواہشات نفسانی کے وجود سے پیدا ہوتے ہیں، جو اس نفس کے اندر جو خواہشات ہیں، اس سے جھوٹے معبود پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خواہشیں ہمیں ان کی طرف بھگاتے ہیں، ہم اس کی پوری کرتے ہیں، نفس کی، کہ مال کمانا ہے، ہمیں یہ ضرورت پوری کرنی ہے، بچوں کی ضرورت، فلانا ضرورت ہے، فلانا، ہم نے اس کے حلال حرام جائز سارے طریقے اپناتے ہیں، اللہ رسول کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں۔
تو فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ایک معبود برحق بلند اور پاک کے سوا کوئی توجہ کے قبلہ نہ رہتے. تمہارا یہ ذکر و اذکار کرنے سے کیا ہو، تمہاری توجہ جو ہے نا ساری باطل معبودوں سے ہٹ کر اس ایک اللہ کی طرف ہو جائے، اس ایک معبود کی طرف ہو جائے تمہاری توجہ. اس ذکر و اذکار سے مقصد یہ ہے، کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا مقصد یہ ہے. وہ فرماتے ہیں اس پر کسی بھی مقصد کو اختیار نہ کرے. یعنی اللہ کے ولی کی جب تم جاتے ہو تمہیں سبق دے تو دنیا کی یہ خیال نکال دو کہ اللہ کا ولی ہمیں کوئی ایسا تعویذ دے گا، کوئی ایسا دم کرے گا، میرا کاروبار چل پڑے گا، میری بیوی کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، میرے اولاد کو اچھی نوکری مل جائے گی. طرح طرح کے خواہشات جو ہم دل میں رکھ کے اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کوئی مقصد دل میں نہیں رکھنا، ایسے کسی مقصد کو اختیار نہ کرے، خواہ وہ دینی مقاصد میں ہو یا دنیاوی مطالب میں سے. چاہے وہ دینی یعنی دین کے کام، یعنی میں مرشد کے پاس جاؤں، ایسا مجھے تعویذ ہے میں ٹاپ پہ آ جاؤں اپنے اسکول میں، اپنے مدرسے میں، اور پھر میں ایسا بیان کروں لوگ واہ واہ کریں، ایسا میں قرآن کی تفسیر بیان کروں لوگ بولے کیا بات ہے. دینی مقصد کے لیے بھی یہ بات نہ ہو، نہ دنیاوی طلب یعنی دنیاوی طلب کے لیے بھی یہ تمہارا عمل نہ ہو. یہ جو بھی خواہشات ان سب کو نکال دو، سب کو نکال دو. پھر اس کی شرح میں، اس مکتوب کی شرح میں امام ربانی فرماتے ہیں سیر و سلوک سے مراد تزکیہ نفس ہے. سیر و سلوک سے کیا مراد ہے؟ تزکیہ سے ہمارا یہ نفس جو ہے نا جو ان دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا تزکیہ ہو جائے، وہ ان غلاظتوں سے صاف ہو جائے، اس کی دھلائی ہو جائے. پھر وہ فرماتے ہیں امام ربانی مدثانی ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء اکرام کے سیر و سلوک سے مقصود یہ ہے کہ عبادات و ریاضات و مراقبات کے ذریعے نفس امارہ کا تزکیہ اور تطہیر ہو جائے، تاکہ سالک معبودان باطلہ کی عبادت اور خواہشات نفسانی کی شرارت سے نجات حاصل کر لے، اور ان کی توجہ کا قبلہ سوائے معبود برحق کے اور کوئی نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات امام ربانی فرماتے ہیں کہ جو تمہیں ذکر و اذکار دیے جاتے ہیں، یہ تم جب کہ کسی اللہ کے ولی سے بیعت ہوتے ہیں پھر وہ تمہیں کہتے ہیں کہ بھئی 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کا ذکر کرو، 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد تم نے مراقبے کرنے. کہتے ہیں یہ جو مقصود ہے یہ عبادات و ریاضت، اتنے نوافل پڑھو، اتنے یہ اذکار کرو، ان سے جو مراقبے کرو، ان سے مراد کیا ہے کہ یہ جو چیز تم کرتے رہو گے تو کیا ہوگا، اس سے تمہارے نفس کی دھلائی ہوگی، تمہارا نفس کے اندر جو شرارتیں جو شیطان نے ڈال رکھی ہے، جو گند ہم نے خود ڈال رکھا ہے، اس کی صفائی ہوگی، جب وہ صفائی گند نکل جائے گا تو کیا ہوگا، ہماری توجہ دنیا کی طرف تھی جو اس مقصد یعنی ہمارا مقصد کیا کہ مال حاصل کرنے، کوئی اچھی اور بیوی میں مل جائے، اچھے بچے مل جائیں، بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، یہ ہو جائے وہ، یہ جو گند ہم نے اندر جمع کے، تو یہ خواہشات جو ہم نے نفس کو اپنا معبود بنا کے یہ خواہشاتیں بسا لی ہیں، تو کیا ہوگا، یہ ساری نکل کے صرف اس ایک اللہ کی طرف ہمارا رخ ہو جائے. ان سے مقصد یہی ہے کہ ہمارا رخ اس ایک اللہ کی طرف ہو جائے. پھر وہ فرماتے ہیں نفس عالم خلق سے ہے. یہ ہمارا نفس جو ہے یہ عالم خلق ہے. یاد رکھو ہم جس عالم میں نا، جس کو کہتے ہیں عالم ناسوت، یہ عالم خلق کے اندر ہے. اس کے اوپر عالم ہے ایک عالم ملکوت، وہ بھی عالم خلق میں. اس کے اوپر ایک عالم ہے عالم جبروت، وہ بھی عالم خلق میں ہے. تو ہمارا نفس بھی اسی عالم خلق میں سے ہے، عالم خلق میں سے ہے. اور عالم خلق اور اپنی ذات کے اعتبار سے نجس اور خبیث ہے. یہ نفس جو ہے اپنی ذات کی وجہ سے نجس اور خبیث ہے، ہمیشہ ایک گندی چیز کے پیچھے بھاگے گا، خواہش گندی چیزوں کی طرف کرے گا، خواہش جو اللہ رسول کو بتایا رہتا ہے اس کی مخالف ہی بھاگے گا. یہ خبیث ہے، نجس ہے. کہ تمہیں اگر اس کی پیچھے لگو گے تو جہنم کے گھڑے میں تمہیں گرا دے گا، کیونکہ نجس ہے. لہذا اس کی طہارت لازمی ہے، لہذا اس کی دھلائی، طہارت میں دھلائی لازمی ہے، اس کی دھلائی کرنی پڑے گی. دھلائی کا کٹائی، جب زیادہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نہیں اترتا رگڑائی سے، تو کیا کرتے ہیں اس کو ہتھوڑا لے کے پھر کٹائی کرتے ہیں تاکہ وہ زنگ سارا نکل جائے. اس نفس کی کٹائی اس ریاضتوں سے، ان مجاہدوں سے، ان مراقبات سے ہوتا ہے. اس کی کٹائی جب کٹائی ہوتی سارا گند جڑ جاتا ہے. اور فرماتے ہیں عالم امر اپنی ذات کے اعتبار سے پاکیزہ اور لطیف ہے. جب ہمارا نفس صاف ہو جاتا ہے، جو اپنے ذکر و اذکار میں پختہ ہو جاتے ہیں،
توجہ اللہ ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے. پھر ہمارا نفس اس نفس امارہ سے نکل کے نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے، عالم امر کی طرف چلا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پاکیزہ اور لطیف ہے، بہت ہلکا پھلکا انسان جو ہے نا، پھر وہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ سارے گناہوں سے پاک ہو گیا. اور محسوس کرتا ہے جیسے انسان اگر کسی مٹی وٹی پڑی ہو، دھوپ میں گرمی میں پسینہ ہو، غسل کر لے کتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. تو ذکر و اذکار کر کے جب وہ گندگی کثافتوں سے نکل کے لطافت میں آ جاتا ہے تو اس کی روح بڑی مزاج کی، دل چاہتا ہے کہ میں عبادت اور ریاضتیں، نوافل، اللہ کی ولیوں کی صحبتیں مجھے اختیار ہو جائے. یہ لطیف روح کی نشانی ہے. اور پھر باتیں، لیکن جسم انسان میں ان دونوں عالموں کی لطائف ایک دوسرے کے قریب ہیں. ہمارے جسم کے اندر عالم امر بھی ہے، عالم خلق بھی ہے، ان کے لطائف بھی، اور دونوں قریب قریب ہیں. ان کی وجہ سے مجاورت کی وجہ سے عالم خلق کی کثافتیں عالم عرب کی لطائف کو غبار آلود کرتی ہیں. دونوں تصدیق ہے. پھر ہمارا جو یہ باطن ہے، جو ہمارا جو یہ قالب ہے، یہ بھی دنیا کا ہے، عالم خلق کا ہے، اور روح ہماری عالم امر کی ہے. یہ جڑے ہوئے ہیں، اندر سارے مکس ہے، جڑا ہوا ہے. تو کیا ہے؟ جڑا ہونے کی وجہ سے ہماری نفس کی جو خواہشات کی جو گرد و غبار جو ہے نا، دنیاوی لذات کی وجہ سے جو ہم لیتے ہیں، وہ اس کے جو گرد و غبار ہمارے عالم امر کی لطائف اس پہ ہی پڑتے ہیں، اس پہ ہی پڑتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں تو عالم امر کی لطائف کا تصفیہ بھی ضروری ہے. جو عالم امر لطائف ہے، اس کا تصفیہ، اس کو صاف کرنا بھی ضروری ہے. وہ گند جو اندر جمع اس کو ہٹانا بھی ضروری ہے. اس کو اپنے میل اپنے باطن سے نکالنا بھی ضروری ہے. تو اس چیز کو نکالنا، صاف کرنا، بالکل اپنے سے الگ کرنا، اس کو ضروری ہے. اسی لیے صوفیہ کرام عالم امر کے لیے تصفیہ کا لفظ بولتے ہیں. عالم امر کے لیے صوفیہ کرام کیا کہتے ہیں؟ تصفیہ. اور عالم خلق کے لیے تزکیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. معنی دونوں ایک ہی ہیں. مقصد کیا ہے کہ جو تمہارے اندر گند پڑ گیا اس کو بالکل نکال کے پھینک دو، یہ دوبارہ نہ آئے. اور جو نفس ہے اس کی دھلائی کرو، کیونکہ تم نکال نہیں سکتے، تمہارے اندر ہی پڑا ہوا ہے. اس کی دھلائی رگڑائی کرو اللہ کے ذکر سے. تو ہمیں اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان دین کی صحبت اور اپنے مرشد کے بتائے ہوئے اذکار پہ ہمیں استقامت. جب استقامت رکھو گے، یاد رکھو، تبھی کامیابی ہوگی. تبھی معبودان باطلہ جو ہم نے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس سے نجات ملے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.